رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائے۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں۔ اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چھپ کے یہ مانگے دعائیں۔ رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائے۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ تیرے در پہ میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے۔ تیرے در پہ میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائے۔ مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں۔ مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ دونوں عالم کے کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے۔ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہیں تجھ پر لوٹائے۔ سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے۔ سارے عالم میں پھر کے یا رب، تیرا درد محبت سنائے۔ رنگ لائے گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی
جانب کو جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج حج تربیتی نشستوں کی آخری مجلس ہے، اور پچھلے 2 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پہلی مجلس میں عمرے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور دوسری جو گزشتہ کل کی مجلس تھی اس میں حج کا پورا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا. آج کی اس تیسری اور آخری مجلس میں انشاءاللہ اس سفر حج کا جو ایک اہم حصہ ہے کہ مدینہ طیبہ حاضری، اس حاضری کے آداب، اس کا طریقہ، اور وہاں جو ایام ہم نے گزارنے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا. تو مدینہ طیبہ حاضری اور روضہ مبارکہ پہ حاضری اور وہاں کے اہم مقامات پہ حاضری، وہ آج کی مجلس کا موضوع ہے. آپ کے ذہن میں کل جو حج کی ترتیب بیان ہوئی تھی، ممکن ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگی. مختصراً تاکہ بات تازہ رہے، چند منٹوں میں حج کا مختصراً طریقہ دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کون سی اسلامی تاریخ کو شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو. اور حج کے کل ایام کتنے ہیں؟ 5 ایام لازمی ہے. چھٹا دن جو 13 ذوالحجہ ہے یہ اختیاری ہے. حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ لینے کے بعد. فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر ہم مکہ سے کہاں کے لیے روانہ ہوں گے؟ مینا کے لیے. مینا پہنچ کر وہاں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 5 نمازیں، یعنی اس 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر بھی پڑھ لیں گے. کل 5 نمازیں ہماری مینا میں ہو گئی. 9 کی جب فجر پڑھ لیں گے تو اب مینا کو چھوڑ کر کہاں کے لیے روانہ ہو جائیں گے؟ عرفات کے لیے. عرفات پہنچ جائیں گے جہاں سب سے حج کا بڑا رکن ادا ہونا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد ظہر کی نماز اگر ہمیں امام الحج مل جائے جو حج کے امام ہے، تو اس صورت میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں
وہ کس وقت میں پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں امام کے پیچھے، اگر امام مل جائے، اور اگر امام الحج نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ ظہر اپنے وقت میں خیمے میں اور عصر اپنے وقت میں خیمے میں ادا کریں گے۔ اور اس عرفات کے وقت میں اصل عمل کیا ہے؟ وہ ہے وقوف عرفہ، اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جس طریقے سے بھی ہو، عاجزی کے ساتھ رو رو کر یہ سارا وقت دعاؤں میں گزارنا ہے۔ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کی غروب کا وقت ہو جائے گا تو ہم مغرب کی نماز کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، عرفات میں نہیں پڑھیں گے، اور مغرب کو چھوڑ کر عرفات سے کہاں کے لیے نکل جائیں گے؟ مزدلفہ کے لیے۔ رات کو مزدلفہ پہنچ جائیں گے، یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہوں گی، لیکن کس وقت میں ادا ہوں گی؟ عشاء کے وقت میں۔ کتنی اذان ہوگی؟ ایک اذان، اور اقامت بھی ایک ہوگی۔ ایک اذان ایک اقامت، پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد یہ پوری رات انسان اپنی سہولت سے عبادت میں، اعمال میں گزار لے گا۔ لیکن ایک اہم کام جو مزدلفہ کے میدان میں کرنا ہے، وہ کون سی چیز جمع کرنی ہے؟ کنکر جمع کرنے ہیں، پتھر چھوٹے چھوٹے، اور کم از کم کتنے؟ 70 کنکر جمع کر کے اپنی تھیلی میں آپ نے رکھ دیے۔ یہ رات گزر گئی، 10 ذی الحجہ کی فجر ہو گئی۔ فجر کی نماز کس وقت میں پڑھیں گے؟ بالکل اول ابتدائی وقت میں، جیسے ہی اذان کا وقت ہوا اذان ہوگی، جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ نماز کے بعد پھر کیا کریں گے؟ وقوف مزدلفہ، یعنی کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں گے۔ مزدلفہ کو کب چھوڑیں گے؟ جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے گا، طلوع شمس سے کچھ پہلے پہلے ہم مزدلفہ کو چھوڑ کر ہم کہاں کے لیے نکل جائیں گے واپس؟ جی، مینا کے لیے۔ اب سمجھ رہے نا؟ تو مزدلفہ میں رات گزر گئی، فجر پڑھ لی، وقوف کر لیا، واپس مینا کے لیے نکل گئے۔ مینا پہنچ گئے اپنے خیمے میں۔ آج 10 ذی الحجہ کو چونکہ سب سے مصروف دن ہے، 3 کام ترتیب سے ہمیں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ کتنے؟ 7 کنکر۔ پہلے دن صرف 7 کنکر، وہ مار دیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق یا قصر۔ یہ 3 کام آپ نے ترتیب سے کر لیے تو احرام کی چادریں اتر جائیں گی، احرام کی پابندی یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو کون سا عمل کرنا ہے؟ طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت کیا 10 تاریخ کو ضروری ہے؟ نہیں۔ طواف زیارت کے کل کتنے دن ہیں؟ 3 دن، 10، 11، 12، اور 12 کی کب تک؟ مغرب تک طواف زیارت کر لینا ضروری۔ تو جس کو سہولت ہو 10 کو جا کر طواف زیارت، طواف کا طریقہ آپ کے سامنے آیا، 2 رکعت مقام ابراہیم پہ اور سعی بین الصفا والمروہ بھی کر لے، اس کے حج کے تقریباً فرائض ادا ہوگا۔ اور اگر کسی کو ہمت نہیں تو واپس مینا اپنے خیمے میں آ جائے، نمازیں پڑھ لے۔ 11 ذی الحجہ کا دن جب شروع ہو جائے گا تو اس دن ہمیں کتنے شیطانوں کی رمی کرنی ہے؟ 3 کی ترتیب سے۔ لیکن اس دن رمی کا وقت شروع کب ہوگا؟ زوال کے بعد سے۔ زوال کا انتظار کریں گے، زوال کے بعد جا کر پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانے شیطان، پھر بڑے شیطان، تینوں کو کتنے کتنے کنکر ماریں گے؟ 7 7 7، اور ہر 2 کے بیچ میں دعا کریں گے، بیچ میں، تیسرے کے بعد پھر دعا نہیں ہوگی۔ یہ کر کے اگر کسی کا طواف زیارت نہیں ہوا، وہ چاہے تو مکہ جا کے کر لے، اور اگر کسی نے کر لیا تو واپس مینا آ جائے، مینا میں نمازیں پڑھتا رہے۔ 12 ذی الحجہ ہو گئی۔ 12 ذی الحجہ کو پھر ہمیں کتنے شیطانوں کی رمی کرنی ہے؟ 3 شیطانوں کی۔ لیکن کس وقت شروع ہوگا؟ زوال کے بعد۔ زوال کے بعد جا کے ترتیب سے پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانے شیطان، پھر بڑے شیطان کو 7 7 کنکر مار دینے ہیں۔ ہر 2 کے بیچ میں دعا کرے۔ جب 3 شیطانوں کو کنکر مار لے تو آپ کی رمی الجمرات کے جو واجب تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر کسی نے طواف زیارت ابھی تک نہیں کیا تو آج لازماً مغرب سے پہلے پہلے جا کے مکہ میں کر لے گا۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی رک جائے، جو رمی سنت ہے، تو وہ واپس مینا آ جائے، یہ سنت ہے۔ اور 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
گنجائش ہے کہ کب کر لے؟ سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتا ہے تینوں کی رمی، لیکن افضل یہی ہے کہ 13 کی رمی بھی کب کرے؟ زوال کے بعد کرے، تینوں رمی کر لے تو اس نے سنت بھی پورے کر لیے سب۔ اب حج کے تمام فرائض اور واجبات تقریباً پورے ہو گئے، صرف ایک واجب رہ گیا، کون سا؟ طواف وداع، الوداعی طواف ایک رہ گیا۔ واپس آنے سے پہلے کوئی بھی ایک طواف اپنی سہولت سے اپنے نارمل کپڑوں میں جا کے ایک طواف کر لے، 7 چکر لگا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، طواف وداع ہو گیا، حج بالکل پورا ہو گیا۔ یہ ختم ہو گئی بات۔ اب ہم آئیں گے آج کے موضوع پر، وہ ہے مدینہ طیبہ حاضری۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ روانگی کی 2 شکلیں، بہت سارے احباب جو ہے وہ مکہ مکرمہ ان کی فلائٹیں ہوتی ہے جدہ کے لیے، بہت سارے حضرات کی روانگی براہ راست کس کے لیے ہوتی ہے؟ مدینہ، اور اب زیادہ تر بڑی تعداد کو ڈائریکٹ مدینہ لے جاتے ہیں۔ تو اب مدینہ طیبہ جو حضرات براہ راست جا رہے ہیں وہ کراچی سے احرام باندھیں گے؟ نہیں، ان کو احرام نہیں پہننا، وہ تو اپنے سادہ کپڑوں میں مدینہ چلے جائیں گے۔ وہ احرام کب پہنیں گے؟ جس دن مدینہ سے ان کو مکہ آنا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے آج کی مجلس میں آئے گا کہ جو براہ راست مدینہ گئے ہیں وہ لوگ احرام مکہ آتے ہوئے کہاں سے پہنیں گے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان والوں کے میقات کا نام کیا ہے؟ یلملم۔ اسی طرح مدینہ طیبہ سے آنے والوں کا بھی ایک میقات ہے الگ سے، اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے آئے گا ذوالحلیفہ مدینہ سے آنے والوں کا میقات ہے۔ لہذا جو شخص مدینہ سے احرام باندھ کے مکہ آئے گا تو اس کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اس سے پہلے احرام باندھ لینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب مدینہ طیبہ حاضری ہے۔ یہاں بھی چند باتیں سمجھ لیں۔ اگر آپ کی فلائٹ براہ راست مدینہ ایئرپورٹ اتر رہی ہے تو ایئرپورٹ میں سامان، معلم کارڈ وغیرہ کی وصولی، یہ بات آ گئی کہ بالکل انسان تسلی اور آرام سے اپنے یہ معمولات پورے کر لیں۔ آپ مدینہ میں اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے، جلدی بالکل بھی نہیں کرنے۔ یہ وہ شہر ہے، وہ جگہ ہے، وہ حاضری ہے جہاں انسان نے بہت زیادہ آداب کا خیال رکھنا ہے۔ مدینہ طیبہ کی معمولی بے ادبی بہت بڑی مار دیتی ہے انسان کو، وہاں بہت خیال رکھنا ہے۔ صاف ستھرا، صاف جسم، صاف لباس اور صاف خیالات، آہستہ آواز میں بات چیت پورے مدینہ کے ایام میں۔ وہاں پر زور زور سے باتیں نہیں ہیں، الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، محرومی ہے بہت بڑی۔ لہذا ہوٹل جائیں، تسلی سے نہائیں دھوئیں، غسل کرے، سب سے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، تیار ہو جائے بالکل۔ اور پھر کیا کرے؟ مسجد نبوی کے درمیان راستے کی پہچان۔ مکہ مکرمہ کے حرم کے راستوں میں تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسجد نبوی تک پہنچنے کے راستے اتنے مشکل نہیں ہیں، نہ اتنا زیادہ رش اور مجمع ہوتا ہے۔ لہذا سہولت کے ساتھ پہلے ہی دن اپنے راستے کو سمجھ لیں کہ میرے ہوٹل سے مسجد نبوی شریف کا کون سا گیٹ مناسب پڑتا ہے، کون سا راستہ مناسب پڑتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تیسرا کام روضہ اقدس پر حاضری دینی ہے، جو مدینہ طیبہ حاضری کا اصل مقصد ہے۔ دوستو آگے جانے سے پہلے یہ بات بھی یہاں سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ جائے، چاہے یہاں سے براہ راست جائے یا مکہ سے مدینہ جائے، وہ کس نیت سے مدینہ جانے کی نیت کیا کرے گا؟ دیکھیں مکہ کی نیت ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں جا کے حرم شریف جانا ہے، طواف عمرہ کرنا ہے۔ مدینہ طیبہ کیوں جا رہے ہیں؟ نیت کریں گے کہ ہمیں روضہ اقدس پر حاضری دینی، اس نیت سے ہم جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ چوتھی اہم بات یہ کہ یہاں پر ایک بڑا عمل ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت پڑھ لینا، مسلسل 40 نمازیں، یہ کسی کی ضائع نہ ہو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں مسلسل پڑھ لی تو اللہ پاک اس کو نفاق سے، عذاب سے بری فرما دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے بری، جہنم کے عذاب سے بری، نفاق سے بری ہو جاتا ہے، صاف ستھرا۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ مخصوص دن دیے جائیں گے آپ کو، 8-9 دن 40 نمازیں تقریباً ملتی ہے وہ مشکل، یا 1-2 اوپر ہو جائے،
تو اس میں وہ معمولات نہیں بنانے کہ وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، اس مارکیٹ جانا ہے. اگر آپ کی نماز نکل گئی تو پھر بھی فضیلت چلی گئی، پھر آئندہ نہیں ترتیب بنائیں گے. اسی طرح مدینہ طیبہ کی اہم زیارات ہے. کون کون سی جگہ ہے جو اس سفر میں لازماً دیکھنی ہے، وہ آپ کے سامنے آئے گا. اور آخری بات یہ کہ اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ آ رہا ہے، مدینہ سے واپس مکہ عمرے کے لیے، تو اس کو احرام کہاں سے پہننا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا کہ مدینہ کا میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. وہ مسجد ہے آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی. یہ ساری باتیں جی. پہلی بات ہم کریں گے جو ہمارے مدینہ طیبہ حاضری کا اصل مقصود ہے، وہ ہے مسجد نبوی شریف کی حاضری اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی حاضری. یہ مسجد نبوی کی جدید تعمیر ہے اور یہ جو گنبد خضرا ہے، سبز رنگ کا گنبد ہے، اس کے بالکل سیدھ میں نیچے علماء نے لکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے جہاں آپ آرام فرما ہے، وہ بالکل اس گنبد خضرا کے سیدھ میں بالکل نیچے آتی. تو اب یقیناً جس جگہ کے بالکل نیچے اولین اور آخرین کے سردار آرام فرما ہے، تو اس کے کتنے انوارات اور برکات اس جگہ پہ پڑتے ہوں گے. اس لیے ہمارے بہت سارے اکابر کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس گنبد کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا، بے وضو نہیں دیکھا. یہ اس ادب کے خلاف سمجھا، لہذا بہت احترام کی ضرورت ہے جی. یہ بھی ایک اور تصویر ہے گنبد خضرا کی. یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نکلنے کا دروازہ ہے. آپ سلامی پیش کریں گے ابھی جیسے آگے آئے گا، اور سلامی پیش کر کے جب نکلیں گے تو یاد رکھیں اس دروازے سے آپ کو باہر آنا ہوگا. اس کے بالکل سامنے اس طرف جنت البقیع کا قبرستان پڑتا ہے جی. یہ باہر سے اس جانب سے مسجد نبوی کی ایک تصویر ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 3 نمبر. یہ مسجد نبوی کے باہر اطراف میں مختلف قسم کی پارکنگ اور استنجا خانے موجود ہے. یہ کسی نہ کسی دروازے سے جس سے آپ نکلیں گے نا، آپ کو باہر کوئی نہ کوئی اس طرح کا نمبر ملے گا. ہو سکتا ہے آپ کے باہر 6 نمبر آئے، 8 نمبر آئے. تو جیسے مکہ میں عرض کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے یا گھر والوں سے ملاقات کی ایک جگہ طے کریں تاکہ آگے پیچھے ہونے کی صورت میں وہی ملے. تو یہ نمبر ذہن میں رکھیں. آپ کا نمبر 10 ہے، 8 ہے، 15 ہے، 16 ہے، تو گھر والوں سے کہیں، ساتھیوں سے کہیں کہ اگر کہیں آگے پیچھے ہو، عشاء کے بعد ملنا ہے، اس جگہ پہ آ کے بولے ملیں گے سب، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ جی. یہ مسجد نبوی کے اندر کا ایک منظر ہے. یہ اندر کی مسجد ہے اور خوبصورت ترین مسجد اس دنیا کی بنائی گئی ہے. اور خوش نصیب اور خوش قسمت ہے جو اس جگہ تک پہنچ جائیں. اللہ جن کو یہاں کی حاضری دے دے، اللہ سب کو بار بار نصیب فرما دے. یہ مسجد نبوی کے اندر کی جگہ ہے. اب مدینہ طیبہ جانے کے بعد ہمارا اول مقصود ہے روضہ مبارکہ پر حاضری. لیکن کیسے جائیں گے؟ ایسا نہیں کہ بس گئے اور جا کے فوراً لائن میں لگ گئے، کہا کہ بھائی سلام پیش کرنا ہے. نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑی قسمت سے یہ جگہ ملی ہے. جانا بھی ایک آداب اور ترتیب کے ساتھ ہوگا. عرض کیا کہ سب سے پہلے تو کیا کریں، غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، صاف ستھری ٹوپی پہن لیں، اگر عمامے کی عادت ہے تو عمامہ پہن لیں، خوشبو لگا لیں، بالکل جیسے شادی کی تیاری ہوتی. تیار ہو کر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو جائے. مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے علماء نے لکھا انسان ادب سے آئے، قدم پیر زور زور سے نہ مارے، زیادہ سامنے آمنے نہ دیکھے، نظروں کو جھکائے ہوئے رکھے. اور مسجد نبوی میں جب داخل ہو جس دروازے سے بھی تو مسنون دعا پڑھ کے سیدھا پیر رکھ کر مسجد نبوی میں آئے. مسلسل درود شریف آہستہ آواز میں پڑھتا رہے. یہاں آنے کے بعد کیا کریں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں. کل عرض کیا تھا کہ بیت اللہ شریف میں تحیت المسجد پڑھنی ہے، وہاں نہیں پڑھنی، وہاں نہیں ہے. لیکن مسجد نبوی کا حق ہے، یہاں آ کر آپ پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ لیں گے. یہ آپ نے پڑھ لیے. اب اس کے بعد روزے پر حاضری سے پہلے چند کام کر لیں. تھوڑی سی تلاوت کر لیں قرآن کریم کی، کتنی بھی جو آپ کو سہولت ہو، سورہ یاسین شریف، سورہ رحمان، جو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اور اس کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
یہ کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. تلاوت کر لے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لے. یہ تینوں چیزیں آپ حضرات اسی جگہ بیٹھ کر ہدیہ ثواب کر لے، ایصال ثواب کر لے. کن کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ثواب کر لے آپ کو. یہ کرنے کے بعد اب اٹھ جائے اور روضہ مبارکہ پر حاضری کے لیے روانہ ہو جائے. روزے پر حاضری کے لیے ایک ترتیب ہے. پہلے آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب رش نہیں تھا. اب انہوں نے ایک ترتیب بنا لی ہے کہ داخلہ جو ہوگا وہ باب السلام سے ہوگا. ابھی آپ کے سامنے آئے گا. لہذا آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو کسی خادم یا ساتھی سے رہنمائی لے لے کہ مجھے کہاں سے نکلنا ہے باب السلام کے لیے، وہ آپ کو بتا دیں گے. باب السلام جانے سے پہلے کچھ ریال صدقہ کر دیں، کچھ ریال صدقہ کر دیں بطور شکر کے. حرم کے خادمین جو خدمت صفائی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے سمجھدار لوگ جاتے ہوئے کچھ کھلا پیسے الگ سے رکھتے ہیں. 5 ریال کی ایک چھوٹی سی گڈی بنا لیں، 10 ریال، 5 ریال، اپنی سہولت کو دیکھ لیں. اور جتنی مرتبہ روزے پر حاضری کے لیے جائے، ہر مرتبہ جانے سے پہلے وہ رقم صدقہ کرے. یہ شکر ہے، اور انسان جب کرتا ہے اللہ پاک دوبارہ وہاں پہ بلاتے ہیں. تو لہذا تھوڑا صدقہ کر دیں اور اب باب السلام کی طرف روانہ ہو جائیں. جی، یہ بھی حرم شریف کے اندر کا حصہ ہے. یہ سرخ قالین تھے جو غالباً اس سال سب کے سب تبدیل کر کے ہرے قالین بنا دیے گئے. جو اس سال جانے والے حضرات کا علم میں ہوگا کہ وہ سب ہرے کر دیے گئے. جی، یہ دیکھیں اب آپ نکل رہے ہیں. آپ کو آنا ہے باب السلام کی طرف. وہ دروازہ جس سے آپ کو داخل کریں گے اور ایک ترتیب پہ سلامی کے لیے آپ کو جانا ہے. جی، یہ دیکھیں باب السلام لکھا ہوا ہوگا. وہ دروازہ جس سے سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے آپ کو. جی، یہ دیکھیں یہ باہر سے باب السلام ہے. یہ دروازہ ہے، یہاں آئیں گے. اگر رش نہیں ہوتا تو بالکل آسانی سے چلے جائیں. رش ہوتا ہے تو ترتیب سے بھیجتے ہیں. کوئی دھکم پیل، کوئی جلد بازی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. چاہے گھنٹوں لگ جائے آپ کو. نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی کو دیکھنا ہے. شکر ادا کرنا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے. لہذا وہاں تسلی کے ساتھ آپ آئیں گے. یہاں جب پہنچ جائے تو بالکل نظروں کو جھکائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے روضہ مبارکہ کی طرف آپ روانہ شروع ہو جائیں گے. درود شریف پڑھتے رہیں، مسلسل زیر لب پڑھتے رہیں اور خاموشی کے ساتھ حضور کے روضے کی طرف جاتے رہیں. جی، یہ وہ جالیہ ہے، مبارک سنہری جالیہ، جس کے پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. آپ آرام فرمائیں. اور آپ کے پہلو میں آپ کے 2 حضرات شیخین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آرام فرمائیں. چونکہ یہ جالیوں کی پوری ایک دیوار چلتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں گے یہ بڑے کلر کا ایک گول دائرہ ہوگا. بڑا دائرہ یہ نظر آ رہا ہے. یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹے ہے نا. یہ بڑا دائرہ جس پر ہم نے سبز رنگ کا ہرے کلر کا دائرہ بنا دیا ہے، اس کی بالکل سیدھ میں وہ حضرات جو روضہ اقدس کو اندر سے دیکھ کے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ کہ اگر انسان اندر کی دیوار ہٹا دی جائے تو اس سوراخ سے دیکھنے والے کو حضور کی قبر مبارک نظر آئے گی. یہ بالکل سیدھ میں ہے آپ کی قبر مبارک کے. لہذا یہاں پر آ کے ہمیں رک جانا ہے، لیکن بالکل اس کے سامنے نہیں، اس سے تھوڑا سا پہلے کھڑا ہونا ہے. دیکھیں یا صحیح طریقے سے سمجھ لیں سلام کا طریقہ کیا ہے. اس کے سیدھ میں نہیں آنا، چہرہ بالکل سامنے نہیں کرنا. آپ خود دیکھیں علماء فرماتے دنیا میں انسان اگر کسی بزرگ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جائے تو بالکل سامنے ادباً کھڑا نہیں ہو سکتا، ہمت نہیں ہوتی. نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا سکتا ہے. کیا کرتا ہے عاجزی سے نظریں جھکا کے تھوڑا ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے. لہذا اس سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہوں گے اور ترچھا کھڑے ہوں گے، ایسے تھوڑا سا. سمجھ گئے؟ بالکل ایسے نہیں ہونا کھڑا، تھوڑا سا فاصلہ دے کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے ادب کے ساتھ. اور یہاں کھڑے ہو کر اب سلام پیش کریں گے، درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، جس کے لیے سفر ہوا ہے سارا. اب سلام کس انداز میں پیش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جی آگے چلیں.
یہ دیکھیں، یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں یہاں پر سلام کے لیے پیش کرنے ہیں۔ اگر کسی کو پورے یاد ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ صرف اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ کلمات اگر پڑھے گا تو یہ سلام ہمارا پیش ہو جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھنا حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی مجھ پہ دور سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہوئی ہے، وہ میرے امتی کا درود لے کر میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو میری قبر پہ کھڑے ہو کر مجھ پہ درود شریف سلام پڑھے گا تو میں خود سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں پہنچ کر ہمیں یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ جو کلمات آپ کے سامنے آئیں گے، یہ کلمات آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں رہے گا۔ پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے آخر میں یہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعباد اللہ الصالحین۔ یہ کلمات ہیں۔ اب یہ جو ہمارے حج عمرے کی کتابیں ہیں مستند علماء کی، اس میں لکھے ہوئے بھی ہیں۔ کوشش کریں آپ کے جانے کے دن باقی ہے تو اس کو پڑھتے رہیں یا ایک کاغذ میں لکھ کے رکھیں، لیکن اگر کسی کو مشکل ہو تو صرف یہ جو پہلا کلمہ ہے مبارک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کافی ہے۔ اس کو پیش کریں اور نیت کریں کہ میں اپنی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ اللہ نے آپ کو حیات دی ہوئی ہے اور آپ نے خود فرمایا جو امتی درود شریف پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ اس درود شریف کو یہاں پہ کھڑے ہو کر ہم پیش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب بہت سارے احباب نے آپ کو کہا ہوگا کہ بھئی آپ جائیں میرا بھی سلام پیش کر دیں، میری طرف سے بھی۔ تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کیا کن الفاظ کے ساتھ پیش کریں، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، آپ آگے چلیں، یہ دیکھیں، کسی اور کی طرف سے سلام ان الفاظ میں پیش کریں۔ دیکھیں اب یہ کلمات ہیں، یہ میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ منی ومن فلان۔ یہ فلان آپ کو نہیں پڑھنا ہوگا، یہ فلان تو ہم نے جس کا نام آپ نے لینا ہے، میری طرف سے ومن کے بعد کہیں جو نام ہے، عبداللہ ہے، زید ہے، قاسم ہے، خالد ہے، بلال ہے، حمزہ ہے، جو بھی ہو، من کے بعد پھر آپ وہ نام لے لیں۔ سمجھ گئے؟ اور اگر بہت سارے ساتھی ہیں اور نام بار بار لینا مشکل ہے تو علماء نے فرمایا ومن جمیع المؤمنین، ومن جمیع تمام ایمان والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام۔ اگر عربی میں مشکل ہے تو اردو میں پیش کر دیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن جن امتیوں نے میرے ذمے لگایا ان سب کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کر۔ تو یہ سلام کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اس کو ذہن میں رکھیں اور جانے والے احباب ہماری طرف سے بھی سلام پیش کریں۔ یہ پیش کرنے کے بعد اب یہاں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ یہ جو پہلا چھوٹا دائرہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں قبر مبارک ہے، اول خلیفۃ المسلمین
سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو حضور کے سب سے محبوب یار ہے، یار غار ہے، ان کو یہاں سلام پیش کرنا ہے۔ اسی کیفیت کے ساتھ تھوڑا سا ترچا ہو کے یہاں کھڑے ہو جائیں اور ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ، السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر الصدیق، السلام علیکہ یا اول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیش کر دی۔ اب یہاں سے آگے بڑھیں، یہ تیسرا دائرہ ہے، اس کے سیدھ میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے، ان کو سلام پیش کریں گے ان الفاظ سے، السلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب، السلام علیکہ یا ثانیہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے پیش کر دیا سلام۔ اب آپ نے تینوں حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بھی حاضری دے دی، حضرات شیخین پر بھی دے دی۔ اگر تو یہاں پر رش ہوتا ہے، عام طور پہ وہ حضرات چھوڑتے نہیں ہے، تو انسان اب زبردستی اپنے آپ کو نہ روکے۔ اگر موقع مل جائے تو علماء فرماتے ہیں یہاں سے تھوڑا آگے ہٹ کے پھر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے پھر تسلی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگے۔ دعا تو یقیناً اللہ پاک سے ہی مانگنی ہے ہر جگہ پر، لیکن انسان اگر آپ اس طرف رخ کریں گے تو وہ حضرات اس اعتبار سے بڑے متشدد ہے، وہ کہتے ہیں اس طرف ہاتھ نہیں کرنے۔ یقیناً انسان کو دعا کس سے مانگ رہا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے۔ اس لیے بہتر یہ کہ بجائے الجھنے کے انسان اپنا رخ کس کی طرف کر لے، قبلہ رخ ہو جائے، تسلی کے ساتھ دعا مانگ لے، پھر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ باہر کے دروازے سے نکل جائے۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ ہے درود شریف اور سلام پیش کرنے کا حاضری کا طریقہ۔ کوشش کریں جب تک ہے تو اگر ہر نماز کے بعد ممکن ہو تو حاضری دیں، ورنہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ کوشش کریں کہ حاضری دے دیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ بھئی ایک دفعہ سلام پیش کر دیا، چلو میں گھوم کے دوبارہ آ رہا ہوں۔ یہ ہمارا ایک جذباتی پن ہوتا ہے نا، یقیناً جو محبت میں ہے، لیکن علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اگر انسان دنیا میں کسی سے سلام کر لے تو فوراً دوبارہ سلام نہیں کرتا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی حاضری ہے، یہاں کے تو آداب کا بہت بڑا خیال رکھنا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام آرام فرما ہے، لہذا ہم جا کے ایک دفعہ حاضری دیں گے، پھر اگلی نماز کا انتظار کرے، موقع مل جائے نہیں تو اگلے دن کر لیں۔ ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور آ کر حاضری دیں، صلاۃ و سلام پیش کریں۔ باقی جب تک مدینہ میں ہے کثرت سے درود شریف کو معمول بنائیں، 100 دانوں کی تسبیح رکھیں، جب فارغ ہو درود شریف پڑھتے رہیں، 2000 3000 5000 جتنی مرتبہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں۔ جی اب چند اہم جگہ مسجد نبوی میں جہاں کا اہتمام کرنا ہے۔ 40 نمازوں کا اہتمام آپ کے سامنے آ گیا باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ وقت سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر صف میں جگہ پکڑیں۔ یہ ہے ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی میں ایک ایسا قطعہ ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک حصہ ہے جو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ یہ ایک قطعہ ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حضور کی قبر مبارک کے ساتھ اس طرف آیا ہوا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے، یہ جو ستون پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، نظر آ رہے ہیں؟ یہ کون سا کلر ہے اس میں؟ براؤن کلر۔ یہ جو براؤن ہے نا، چاکلیٹی کلر کے جو ستون ہوں گے، پیلر ہوں گے، یہ نشانی یاد رکھے کہ اس پیلر سے اندر کا جو حصہ ہوگا وہ ریاض الجنہ ہوگا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے سالوں تک ایک پہچان یہ تھی کہ ریاض الجنہ کے قالین ہرے تھے، سبز تھے، باہر کے قالین لال تھے، تو ایک آسانی ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے پچھلی سال کی مجلس میں نے یہ عرض کیا، اس تو ایک ساتھی نے کہا کہ وہاں کے قالین سبز ہیں، تو میں نے اسی وقت عرض کیا کہ نشانی ایسی ذکر کرنی چاہیے جو ہمیشہ رہے، اور آپ دیکھیں وہی ہوا۔
وہ سبز اور ہرے رنگ کے قالین کی نشانی دے کے 1 سال کے وقفے میں بدل گئی. اب پورے حرم شریف کے قالین سبز کر دیے گئے. تو آسان نشانی جو ہمیشہ کی ہے یاد رکھیں، باقی جتنے ستون بنے ہوئے ہیں ان کے کلر براؤن نہیں ہوں گے. آپ آگے جائیں گے آپ کو یہ حصہ نظر آئے گا. یہ اندر کا سارا حصہ ریاض الجنہ کا ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو یہاں کھڑا ہو جائے گا، وہ جنت میں کھڑا ہوا ہے. دنیا میں ہے لیکن جنت کی زمین پہ کھڑا ہوا ہے. لہذا ترتیب کے ساتھ تھوڑا وقت نکالیں اور جائیں، اور کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کر کے پھر اللہ پاک سے دعا مانگ کے کہ اللہ یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں آپ نے پہنچا دیا ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں جو مسلمان جنت آ جائے گا اس کو باہر نہیں نکالوں گا. تو لہٰذا اب آپ نے مجھے جنت پہنچا دیا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے جہنم مت بھیجیے. تو اس طریقے اور ترتیب کے ساتھ حاضری دینی ہے. ریاض الجنہ میں جب بھی موقع مل جائے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کم از کم 1 مرتبہ انسان ضرور حاضری دے اور کچھ اعمال کر کے دعا کر کے یہاں سے باہر آ جائیں. جی، یہ ہے وہ چبوترا جو روضہ مبارکہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے. آپ اگلی صفوں کی طرف مسجد نبوی میں جائیں گے، مشہور یہ ہے کہ یہ چبوترا ذرا اونچا سا ہے مسجد نبوی کے صحن سے، کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے طالب علم تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے اور بڑی قربانیوں سے علم حاصل کیا، جن کے بڑے تذکرے احادیث میں ہیں. یہ وہ چبوترا ہے. یہاں آسانی سے موقع مل جاتا ہے، یہاں کچھ دیر انسان بیٹھ کر اعمال کر لے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، دعا مانگ لے جب بھی موقع ملے. جی، یہ بھی صفہ چبوترے کا ایک وہ ہے. آپ دیکھیں یہ بالکل واضح ہے، جالیاں لگی بھی ہے، زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا ہے. جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر مبارک ہے پرانا، جہاں آپ علیہ السلام نمازیں پڑھاتے تھے. اب چونکہ ممبر آگے چلا گیا ہے، اگلی صفوں میں ہے، لیکن یہ موجود ہے. یہاں جب بھی موقع ملے انسان بیٹھ کر دعا کر سکتا ہے. جی، مسجد نبوی میں کچھ ستون پیلر ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس کو ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے استوانہ عائشہ. استوانہ عائشہ وہ ستون جس کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ہے. اس ستون کی خصوصیت کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میری اس مسجد میں ایسی ایک جگہ ہے کہ اگر میں بتا دوں اپنی امت کو تو وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آپس میں لڑے گی. یہ فرمایا آپ نے. پھر حضرت عائشہ کو وہ جگہ بتا دی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی کو نہیں بتائی. آپ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھانجے تھے. ان کو جب یہ روایت پتہ چلی تو یہ حضرت عائشہ اپنی خالہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو آپ دوسروں کو بتائیں گے، پھر وہی بات ہو جائے گی. لیکن یہ پیچھے لگ گئے، بھانجے تھے کہ نہیں مجھے تو بتانی پڑے گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتا دی تھی. یہ وہ جگہ ہے جس سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک، یعنی آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں جس جگہ سے. لہذا اس ستون کے پاس اگر موقع ملے تو 2 رکعت نفل انسان کو پڑھ لینے چاہیے. استوانہ عائشہ. جی، یہ ہے استوانۃ السریر. سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو. ایک جگہ مسجد نبوی میں ایسی تھی جہاں آنے والے دنیا بھر کے وفود مہمانوں سے آپ ملاقات کرتے تھے، جہاں آپ کے لیے نشست لگائی جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں استوانۃ السریر. یہ وہ ستون ہے. جی، یہ ریاض الجنہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ براؤن کلر بالکل نمایاں ہے، دیکھ رہے؟ یہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے. جی، اچھا، اب مدینہ طیبہ کی ایک اہم زیارت جو ہے وہ بقیع قبرستان ہے. حضور کی قبر مبارک گنبد خضرا کے نیچے میں نے عرض کیا جو دروازہ ہے، آپ اس سے نکلیں گے تو سیدھا آپ کو نظر آئے گا یہ بقیع کا قبرستان ہے جو بہت بڑی فضیلت والا ہے. حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن حشر لگے گا تو سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے، پھر میں ان دونوں کو لے کر آؤں گا بقیع کے قبرستان پر اور بقیع والوں کو لے کر اپنے ساتھ اٹھوں گا. پھر ہم ان سب کو لے کر معلی جائیں گے جو مکہ مکرمہ ہے،
وہاں کے قبرستان والوں کو لوں گا، پھر جاؤں گا اور فرمایا اللہ کے سامنے جو شخص بقی میں دفن ہوا تو میں خاص طور پہ ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی مٹی نصیب کرے۔ تو یہ بقی کا قبرستان ہے اور یہاں بڑے بڑے صحابہ ہے، ازواج مطہرات ہے، بنات رسول ہے، کیا کیا اہل اللہ یہاں پہ دفن ہوئے ہوں گے۔ اس کے بالکل بیچ میں قبر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ جی یہ بالکل آپ بیچ میں آئیں گے مسجد نبوی کی جنت البقی کے درمیان میں آپ کو رش نظر آئے گا، سب سے زیادہ لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہاں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ان کی تدفین کی گئی۔ یہ اگر باہر سے کھڑے ہو کر دیکھیں آپ کو بقی کا بالکل وسط اور درمیان محسوس ہوگا۔ وہاں آج کل جو حضرات طے ہوتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے، جو وہاں کی یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، وہ اس چیز کی نفی کریں گے۔ آپ پوچھیں گے نا ان سے کہ بھئی یہ کیا ہے، وہ کہیں گے خلاص کلا کل شے واحد، وہ کہتے ہیں سب قبرستان ہے، سب کے لیے دعا کرے۔ اس کی وجہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ بہرحال ہم لوگ یہاں سے جا کے جو حرکتیں وہاں پہ کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو وہ بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں میں ایک تشدد کا مزاج آیا ہے، اس لیے ہمیشہ سنت طریقہ اختیار کریں۔ لہذا اس قبر پہ لازماً حاضری دے اور ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں، پھر پورے بقی والوں کے لیے ایصال ثواب کر کے پھر واپس آ جائیں۔ جب موقع ملے دن میں ایک مرتبہ، 2 دن کے بعد، تو بقی کے قبرستان لازمی جائیں۔ یہاں بڑے بڑے حضرات کی قبور موجود ہیں۔ جی یہ ہے مدینہ طیبہ کی ایک اہم زیارت مسجد قباء۔ مسجد قباء ہے، یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ میں، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی تعمیر مسجد نبوی سے پہلے ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعمیر مسجد نبوی سے پہلے فرمائی۔ آپ جب ہجرت فرما کے آئے تو قباء ایک علاقہ تھا، ان لوگوں نے آپ کی میزبانی کی، آپ کو مہمان بنایا، بڑا اکرام کیا۔ یہی آپ نے ایک زمین کے ٹکڑے پر مسجد کی تعمیر کی جس کو مسجد قباء کہا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کر کے صاف ستھرا ہو کر اس مسجد آیا اور اس نے 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ مقبول عمرے کا یعنی وہ عمرہ جو قبول ہو چکا ہے، 2 رکعت نفل باوضو ہو کر آئے۔ اور خود آپ علیہ السلام کا معمول ہفتے کے دن کا رہا، ہفتے کے دن۔ تو اگر حجاج اکرام کو سہولت ہو ہفتے کے دن تو چلے جائیں، ورنہ گروپ آپ کو ایک ترتیب پہ لے جائے گا، ہو سکتا ہے وہ منگل ہو سکتا ہے جمعرات ہو، جب بھی ہو، لیکن بہرحال جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ پھر اگر ذاتی انفرادی طور پہ آپ کو موقع ملے تو کسی ٹیکسی کو پیسے دے کر جائیں، ہفتے کے دن یہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے آ جائیں۔ جی یہ مسجد قباء کی باہر کی تصویر ہے۔ جی یہ مسجد قباء ہے۔ یہ ہے مسجد قبلتین، یہ مدینہ طیبہ کی ایک اہم مسجد ہے، مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ جانتے ہیں اور معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے آئے تو آپ کو حکم آیا کہ آپ اپنا رخ نماز میں بیت المقدس کی طرف کر دیں۔ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف تھا، پھر فرمایا بیت المقدس جو مسجد اقصی فلسطین ہے جس پر یہودی قابض ہیں، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی چاہت تھی کہ اللہ پاک مجھے وہ قبلہ دے دے جو تمام انبیاء کا ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ تو آپ اس مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ بنو سالم ایک قبیلہ تھا مدینہ کے قریب، بنو سالم۔ آپ ان کے یہاں تشریف لائے تھے کسی مقصد سے کہ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کر ظہر کی نماز شروع کی۔ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی تھی بیت المقدس کی طرف کہ درمیان میں وحی آئی، اللہ پاک نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ تو 2 رکعتوں کے بعد آپ نے بالکل جیسے میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اور حکم ہو جائے اس طرف ہو جائے، بالکل آپ مڑ گئے اور دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ تو جس مسجد میں یہ حکم اترا اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ یہ ہے، دیکھیں آگے، یہ مسجد قبلتین اندر سے ہے۔ اب تو یہ اس کا نارمل قبلہ ہے
جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی. یہ ساتھی جو اشارہ کر رہے ہیں، پہلے یہاں پر اوپر ایک علامتی نشان بنا ہوا تھا کافی عرصے تک، جو اشارہ تھا کہ یہ پہلے قبلہ یہ تھا. بعد میں جب لوگ ایسے بھی نادان لوگ گئے کہ انہوں نے کیا کیا، اس طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی کہ شاید اس میں بھی برکت ہو. نادانی تھی تو پھر سعودی حکومت نے وہ نشان ہی ختم کر دی. جی، یہ ہے مسجد قبلتین کی ایک پرانی تصویر. جی، یہ مسجد جمعہ ہے، مدینہ طیبہ کے اندر مسجد جمعہ. سب سے پہلے جمعے کی نماز قائم کی گئی. آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما کے آئے اور پہلے قباء میں ٹھہرے، جب قباء سے آپ مسجد نبوی جس جگہ پہ قائم ہے یہاں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آبادی آئی. جمعے کا دن تھا اور اس جگہ پر حکم آیا کہ جمعے کی جماعت قائم کر دی جائے. تو جس مسجد میں سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا، مسجد جمعہ، یہ مشہور مسجد ہے، وہاں پر چھوٹی سی مسجد ہے، یہ مسجد جمعہ کے نام سے معروف ہے. اگر موقع ملے تو اس جگہ کی زیارت بھی کرنی چاہیے. جی، یہ ہے اہم ترین جگہ مدینہ طیبہ میں زیارت کی، جو جبل احد ہے، غزوہ احد کی حاضری. آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم معرکہ ہوا غزوہ احد کے نام سے، غزوہ احد، اور جس میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، جس میں آپ علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. تو یہ احد بالکل مدینہ طیبہ یعنی مسجد نبوی میں اگر آپ صحن میں کھڑے ہو، آپ کو سامنے احد کے پہاڑ نظر آئیں گے. یہ وہ ٹیلا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، یہ وہ ٹیلا ہے. یہاں آپ علیہ السلام نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے. 50. عبد الرحمن ابن جبیر، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کافروں سے لڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس جگہ کو مت چھوڑنا، نیچے نہیں آنا. لیکن جب مقابلہ شروع ہوا، کافر ناکام ہو کے بھاگنے لگے، تو جو مال غنیمت تھا صحابہ اکرام اس کو جمع کرنے لگے، اس لیے کہ مال غنیمت حدیث کے مطابق سب سے حلال ترین مال ہوتا ہے مسلمان کے لیے. تو صحابہ اس کو جب جمع کر رہے تھے، انہوں نے اوپر سے دیکھا تو اب اوپر اختلاف رائے ہوا. بعض نے کہا کہ بھئی میدان ہمارے ہاتھ لگ گیا، لہذا اب اترنا ہے. تو جو امیر تھے اور ان کے ساتھ 12 ساتھی، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے مطلقاً منع کیا. دیکھیں، اس کو اختلاف رائے کہیں گے، نعوذ باللہ اس کو نافرمانی نہیں کہیں گے. یہ اختلاف رائے ہے، وہ سب صحابہ ہے، سب سے اللہ راضی ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ان کے متعلق کچھ بولتے ہوئے. یہ اختلاف رائے تھا. تو 37 صحابہ نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ اگر جب تک ہمیں کامیابی نہ ملی ہو ہم نہیں جا سکتے. اب تو کامیابی مل گئی. 13 نے کہا، جس میں ان کے امیر بھی شامل تھے، کہ نہیں، حضور کا مقصد تھا کہ آنا ہی نہیں ہے، لہذا 37 اتر آئے، 13 رہ گئے. یہاں سے کافر شکست کھا کے بھاگ رہے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے ذہین تیز انسان تھے، ان کی نظر پڑ گئی کہ اس جگہ میں افراد کم ہو گئے. تو کیا کیا، بالکل پیچھے سے گھوم کے، آپ حضرات ابھی جائیں گے، اللہ عافیت سے آپ کو نصیب فرمائے، دیکھیں بالکل پیچھے سے گھوم کے حضرت خالد ابن ولید آئے اور یہاں اوپر چڑھ گئے. اب 13 حضرات تھے، ان 13 کے 13 کو شہید کیا یہاں پہ. پھر یہاں سے نیچے اترے تو مسلمانوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور حضرت خالد نے یہاں سے حملہ کیا جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو یہ بہرحال ایک عجیب معرکہ پیش آیا. یہ بڑی اہم ترین جگہ ہے. جبل احد کی زیارت مستقل عبادت ہے. آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، احد یحبنا ونحب، فرمایا احد وہ پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. وہاں ضرور حاضری دینی ہے، دعا کرنی ہے. اور اسی میدان میں قبریں ہیں شہداء احد کی. جی اچھا، یہ احد میں ایک حصہ آپ کو دیکھے نظر آ رہا ہے، پہاڑ کے بیچ میں ایک جگہ ہے. اس غزوہ احد کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا ایک پتھر لگنے کی وجہ سے، اور خطرہ تھا کہ شاید کافر آپ پر حملہ آور ہو جائے. تو 2 صحابہ نے بڑی قربانی دی تھی اس موقع پر.
آپ کو کاندھوں پر لے کر اس جگہ لے آئے، محفوظ کر دیا. یہ وہاں جائیں گے تو کسی معروف ساتھی سے آپ پوچھ سکیں گے، بلکہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اوپر. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے کچھ دیر آرام فرمایا، احد کے پہاڑ میں. تو اگر جس کو ہمت ہو، جان ہو اور بیمار نہ ہو تو وہ یہاں تک جا سکتا ہے بالکل بآسانی. جی، یہ ہے وہ احاطہ جس کے بیچ میں شہدائے احد کی قبریں. یہ اندر کی تصویریں، یہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے. ایک وقت تھا، پرانے حضرات جانتے ہوں گے، سن 2000 یا اس سے پہلے تک یہ جالیاں کم از کم کھلی ہوئی تھی. ان جالیوں کے باہر سے انسان اندر ان قبروں کی زیارت کرتا تھا. بعد میں لوگ کیا کرتے تھے، پرچیاں لکھ کر کے اندر پھینکتے تھے. جو ہماری نادانیاں ہیں، اپنی جو ہے وہ ضروریات اندر پھینکتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ دیکھیں، یہ بند کر دیا. اب نظر نہیں. اب لوگ بیچارے کوشش کرتے ہیں، کونا کھدرا تلاش کرتے ہیں کہ نظر آ جائے. خیر، نظر آ جائے ٹھیک، نہ آئے تو بھی مسئلہ نہیں. لیکن اس چار دیواری کے اندر یہ شہدائے احد دفن کیے گئے ہیں، بشمول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے. اور یہاں آپ علیہ السلام کا معمول تھا جمعرات کے دن فجر پڑھ کے حاضری دینے کا. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن یہاں جا کے حاضری دے شہدائے احد پہ، ان کے لیے ایصال ثواب کر کے پھر اس جگہ کھڑے ہو کر اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک رد نہیں فرماتا. دعا کی قبولیت کی بہت بڑی جگہ ہے. بہرحال شہدائے احد پر حاضری ضرور دینی ہے. جی، یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ، جو بڑا مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک یہودی کے ملازم تھے، غلام تھے، اس نے آپ کو رکھا. یہاں آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے، ہاتھ مبارک سے آ کر کھجور کے 300 درخت لگائے تھے. اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کروں گا، تم 300 درخت لگا دو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اس میں پھل آ جائے گا تو تم آزاد. یہودی مکار تھا، اس لیے کہ کھجور کا درخت 100 سال، 80 سال، 120 سال اتنے عرصے میں جا کے پھل دینا شروع کرتا ہے. کھجور کے درخت، اس میں وقت لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ 300 درخت لگا دو، پھل آ جائیں، آزاد. مقصد یہ تھا کہ آزاد کرنا ہی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام اگلے دن تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے آپ نے کھجور کے بیج لگائے. چند مہینوں کے بعد ان درختوں میں پھل آنا شروع ہو گئے. یہ حضور علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت تھی، معجزہ تھا. تو لہٰذا یہ باغ ہے، یہ بھی ابھی تک کھلا ہوتا تھا لیکن اب بند کر دیا گیا ہے. باہر سے اس کی زیارت کی جا سکتی. جی، یہ ہے مسجد نبوی کا ایک دروازہ جس کو باب جبریل کہتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب جبریل. باب جبریل وہ جگہ جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام پر وحی لے کر آتے تھے. اس جگہ پہ جو دروازہ بنایا، یہ جو سارے کمالات ہیں نا دوستو، ایک بات یاد رکھیں ضمنی طور پہ، یہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ترک بھائیوں کو. ترکی کی حکومت رہی ہے ایک وقت تک، خلافت عثمانیہ. انہوں نے بڑی محنت اور قربانی سے ان نشانیوں کی حفاظت کی ہے دوست. ورنہ جو موجودہ صورتحال ہے تو شاید سب چیزیں ختم ہو چکی ہوتی، کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آج تک ان کی وجہ سے یہ علامات، نشانیاں باقی ہے حرمین میں، ورنہ ایک ایک کر کے سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں. یہ باب جبریل ہے. اب یہاں سے باہر داخل ہونے کی اجازت آسانی سے نہیں دیتے. کبھی کبھی صفائی کے لیے جب دروازہ کھولتے ہیں اور رش نہیں ہوتا تو انسان چلا بھی جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جانے نہیں دیتے، اس کو بند رکھتے ہیں. جی، یہ دیکھیں، یہ باب جبریل ہے. جی جی، یہ آ گئی ذوالحلیفہ کی مسجد. آپ سے بات ہوئی تھی نا کہ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ رہا ہے، اس کو احرام پہننا ہے، تو مدینہ سے آنے والوں کا جو میقات ہے، اس میقات کا نام کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. یہ مسجد ذوالحلیفہ ہے. اگر آپ حضرات کے سفر کی ترتیب ایسی ہوئی کہ آپ مدینہ جائیں اور پھر واپس مکہ آ رہے ہیں، تو آپ سے آپ کے گروپ لیڈر کہیں گے کہ بھئی احرام پہن لیں. راستے میں یہاں آپ کی گاڑیاں رک جائیں گی، آپ لوگ اتریں گے، 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کر کے گاڑیوں میں بیٹھ جائیں گے. یہ ہے مسجد ذوالحلیفہ جو مدینہ سے آنے والوں کا میقات ہے. اس سے پہلے احرام پہن کر نیت کرنا ضروری ہے. اگر کوئی گزر گیا بغیر نیت کیے ہوئے، دم دینا پڑے گا. جی، اب مدینہ طیبہ کی حاضری پوری ہو گئی.
اب وطن واپسی کرنی ہے، وہاں سے کیا لے کر آنا ہے؟ تو اصل چیزیں دو ہیں، ایک کھجور جو مدینہ طیبہ کا تحفہ ہے اور ایک زمزم جو مکہ مکرمہ کا تحفہ ہے. اصل چیزیں یہ دو ہے جو ہمارے پیش نظر ہو. زمزم کوشش کریں مکہ مکرمہ سے خود بھر لیں. آج کل جو انتظامی معاملات ہیں تو وہ ہاتھ میں چھوڑتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ جب ایئرپورٹ پہ واپس آئیں گے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو خریدنے ہوں گے اور 7 ریال 8 ریال کا خرید کے وہ آپ کو 5 لیٹر کا کین ہوگا. ایک وقت میں 10 لیٹر تھا، اس سے پہلے تو آزاد تھا، اب کم ہوتا جا رہا ہے، واللہ عالم کہاں تک جائے گا. اب 5 لیٹر کا کین آپ لا سکتے ہیں اپنے ساتھ. اگر کوئی اضافی لانا چاہے تو وہ اپنے آپ کے سامان میں وزن ہوگا. آپ جس فلائٹ میں جا رہے ہیں اس میں کتنا kg الاؤ ہے آپ کو، لہذا اس کو دیکھ کر. بہرحال ان معاملات میں انسان کو یعنی دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ادھر ادھر کوشش کر کے وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو زمزم خود کوشش کریں مکہ سے بھر لیں اور کھجوریں لازماً مدینہ سے لیں. ایک بات جو شاید اس مجلس سے متعلق نہ ہو لیکن فائدہ دے دے آپ کو، کھجوریں کون سی لینی چاہیے؟ ہزاروں قسموں کی کھجوریں آپ کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی. اس زمین میں کھجور اتنی زیادہ پیدا ہوتی ہے، لیکن خاص مدینہ کی زمین پہ 3 کھجوریں پیدا ہوتی ہیں جو مدینہ کی سرزمین سے ہے. ایک عجوہ ہے، ایک عنبر ہے اور ایک صفاوی ہے. یہ 3 کھجوریں یاد رکھیں، یہ مدینہ کی ہے. عجوہ، عنبر، صفاوی صاد کے ساتھ، یہ مدینہ کی کھجور ہے. اس کے علاوہ بے انتہا کھجوریں ہیں، مبروم ہے اور فلاں ہے، فلاں بڑی عمدہ ہے، بڑی بڑی کھجوریں، لیکن ان میں سے کوئی خیبر کی ہے، کوئی طائف کی ہے، کوئی شفا کی ہے، کوئی ہدا کی ہے، مختلف اطراف کے علاقوں کی ہے. لینی چاہیے اس لیے کہ پوری زمین بابرکت ہے، لیکن اگر ترجیحی طور پہ لے تو یہ 3 کھجوریں اسی مٹی سے پیدا ہوئی ہے، عجوہ، عنبر، صفاوی. عجوہ کی پھر بے انتہا قسمیں ہیں. بہرحال انسان اپنے ذوق سے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے. تو کھجوریں اور پانی لازمی لے لیں تاکہ یہ 2 ہدیے لے کر آپ نے آ کے یہاں پہ تقسیم کرنے. جی آپ واپس آ جائیں گے، مدینہ ایئرپورٹ ہے یا جدہ ایئرپورٹ ہے، یہاں سے آپ کی واپسی ہوگی. واپسی میں بھی نظم اور سلیقے کا خیال رکھیں، دکم پیل نہ ہو، جلد بازی نہ ہو. یہاں پہ اکثر لوگ الجھتے ہیں. حج کے سفر کے بعد شیطان انسان کو بہت اکساتا ہے لڑائی پر تاکہ اس کا سفر خراب کر دیں. تو لہٰذا آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے سے ٹرالی مار دے گا، غصہ آتا ہے، کوئی آپ سے آگے بڑھے گا، غصہ آتا ہے. تو بالکل انسان صبر حوصلے کے ساتھ رہے. جی اب کیا کرنا ہے؟ اب ایک تو قبولیت حج کی دعا کرنی ہے دوستو. حج تو ہو گیا، اللہ پاک نے توفیق دے دی. اب یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرا یہ حج قبول ہو جائے. دوسرا، آتے ہوئے بدلنے کا پورا عزم کریں. گئے تھے کیسے، کتنے گناہوں کے بوجھ لے کے گئے، جانے سے پہلے کیا کچھ کرتے تھے، کیا کمائی تھی، کیا تھا، کچھ بھی تھا. دیکھیں اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن وہاں جا کے جب اللہ نے آپ کو وہاں بلا لیا، اب وہاں سے واپس آئیں گے تو اب پہلی والی زندگی نہیں ہوگی. اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے اب بدلنا ہے، اپنے آپ کو ظاہر باطن مسلمان بنانا ہے، حضور کا امتی بنانا ہے. اس کی نیت کریں. زمزم کھجورے لے کے آئیں. نمود و نمائش سے پرہیز کریں. نمود و نمائش یہ آج کا بڑا مسئلہ ہے. واپس آنے کے بعد پھر اب انسان کی عادت ہے کہ جی یہ ہو گیا، اور ایسے ہوٹل تھے، 5 اسٹار ہوٹل تھے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو کچھ نہ کچھ اس سفر میں ظاہر سی بات ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. یہ تکلیف ہو گئی، آپ گر گئے، یا پانی دیر سے ملا، واش روم میں رشتہ، کچھ بھی تھا. یہ تکلیفیں ہمیں یہاں بیان نہیں کرنی ہیں. بعض دفعہ اس سے ناقدری ہو جاتی ہے. انسان کہتا ہے بھائی میں منی میں اتنا پھنس گیا ٹریفک میں، مزدلفہ میں یہ ہو گیا، دھوپ تھی. وہ سب اللہ کے لیے تھا اور اللہ کے سامنے چلا گیا. لہٰذا آنے کے بعد جو کہے تو کہے اللہ کا شکر ہے، حرمین کا سفر بہت خیر و عافیت سے ہو گیا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا وہ تھا. اللہ پاک جن جانے والے حضرات ہیں، مستورات ہیں، سب کے جانے کو آسان بھی فرما دے، سب کی حاضری کو اللہ پاک قبول بھی فرما دے. ان کی دعاؤں میں اللہ پاک ہم سب کے امت کے حصے مقرر فرما دے. جن ساتھیوں کی ابھی تک حاضری نہیں ہو سکی حج عمرے کی، لیکن دل میں ہر مسلمان کی خواہش ہے، تڑپ ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ساتھی نے کل اہم بات پوچھی طواف کے حوالے سے.
عمرے کا ہے یا نفلی ہے یا طواف زیارت، جو بھی طواف ہے، طواف کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، پاک صاف ہونا۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو طواف تو فوراً ختم کریں، وہاں روک دیں، ایسا نہیں کہ بے وضو کریں، نعوذ باللہ، وہ نہیں کرنا، فوراً جا کے وضو بنا کے آ جائیں۔ آنے کے بعد اب کیا کریں؟ نئے سرے سے شروع کریں یا جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے طواف کے چکر 3 یا 3 سے کم ہوئے ہیں، کل چکر طواف میں کتنے؟ 7، 3 یا 3 سے کم ہوئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو آنے کے بعد نئے سرے سے شروع کر دیں۔ اور اگر 3 سے زیادہ ہو گئے تھے، 4 ہو گئے تھے، 5 ہو گئے تھے، تو پھر وضو بنا کے آئے، جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کر کے پورا کر لیں۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کہ جتنے بھی ایک چکر بھی ہوا تھا آپ کا، ایک بھی، اور وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے آ کے وہیں سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ ایک بات۔ دوسری بات، ایک ساتھی نے پرسوں پوچھی تھی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ طواف میں، سعی میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو بھی دعا آپ مانگے، عربی کی دعائیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، اپنی زبان میں دعا ہے، وہ مانگتے رہیں۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور رکن یمانی، جو 4 کونے ہیں نا، تو جو کونا جس میں حجر اسود ہے، اس سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ جب رکن یمانی پہ پہنچ جائے اور وہاں سے آگے حجر اسود کی طرف جا رہا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، مختلف دعائیں۔ اسی طرح سعی میں جب 2 سب ستونوں کے درمیان انسان پہنچ کے بھاگے گا تو بعض کتابوں میں ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعائیں کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو یا ہو سکے تو اچھا ہے، نہیں تو کس کی کوئی ٹینشن مت لیں، سہولت سے جو بھی دعا کر سکیں۔ جی 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 حالت احرام میں اگر چہرے پر پسینہ وغیرہ آ جائے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ جب احرام شروع ہو جائے، نیت ہو جائے، تو مرد اپنے چہرے کو اور سر کو نہیں ڈھکے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب یہ جو چہرے سے پسینہ صاف کرنا ہے یا پسینہ خشک کرنا ہے یا وضو کا پانی خشک کرنا ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ کوئی کپڑا آپ استعمال کریں گے، جیسے احرام ہی کا کچھ حصہ ہے یا ٹیشو پیپر ہے یا کوئی تولیہ ہے، تو آیا اس کو چہرے سے لگانے سے کوئی مسئلہ تو نہیں آ جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، انسان لگا سکتا ہے، پسینہ وغیرہ بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ وہ احرام کا کپڑا استعمال نہ کرے، یہ ذرا مناسب نہیں۔ اگر آپ کے پاس پاکٹ میں یا بیلٹ میں ٹیشو ہے یا چھوٹا تولیہ ہے تو اس سے مناسب درجے میں اپنا پسینہ یا وضو کا پانی خشک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں۔ جی 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 اگر حرم میں وضو ٹوٹ جائے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات اس مسجد میں بیٹھے یا اپنے محلے کی مسجد میں، تو آپ میں وضو خانے میں 5-7 قدموں کا فرق ہوتا ہے۔ حرم شریف میں تو جس رش میں آپ چلے جائیں گے حج میں، وہاں اگر وضو ٹوٹا پھر آپ باہر جائیں پھر یہاں آئے تو یہ تقریباً 30-40 منٹ کی کہانی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اکثر گیٹ بند ہوگا، یعنی معاملات ہے۔ اب اس میں یہ کہ انسان کہے کہ یار مجھے کہیں کونے میں وضو کا موقع مل جائے، میں وضو کر لوں۔ آج تک تو طریقہ یہ رہا کہ لوگ اپنے پاس چھوٹی بوتلیں رکھتے تھے، کہیں کونے میں یا کولر کے پاس یا جہاں پوچے وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں اگر خاموشی سے آپ نے وضو کے فرائض پورے کر لیے تو گنجائش ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ آج کل ایک اسپرے کی مشین آئی ہوئی ہے، اسپرے
اسپرے کی ایک بوٹل ہوتی ہے, آپ پانی ڈال لیں, جیسے اسپرے کرتے ہیں نا مستورات جیسے شیشے صاف کرتی ہے, اس طرح اس سے کرتے ہیں تو نیچے پانی بہتا ہے اور اعضاء بھی گیلے ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ اس میں یہ اٹھا ہے کہ وضو میں جب انسان وضو کرتا ہے تو اعضاء پر پانی بہانا شرط ہے, بہانا. اب مسئلہ یہ علماء کے درمیان ہے کہ آیا اسپرے کا جو پانی ہے یہ اتنا جاندار ہے کہ اگر ہم اس کو جمع کریں تو یہ بہنا شروع ہو جائے, یا اتنا نہیں ہے. اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہ تو صرف قطرے پہنچتے ہیں, نہیں ہے. لیکن اس پہ ہم نے تحقیق کی پچھلے سالوں میں, اس لیے کہ حج کا مسئلہ تھا, تو ایک مستند مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اس پر وہ کیا ہے, اور اسپرے کی بوٹل سے جو وضو کیا جائے تو وہ ہو جائے گا, ہو جائے گا. لہٰذا حجاج اکرام ایسی بوٹل اپنے پاس رکھیں, لہٰذا جہاں ضرورت پڑے تو اس سے وضو ہو جائے گا. جی جی جی, اگر امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر تو پوری پڑھیں گے, وہ تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو حرج نہیں ہے. جیسے کہ انسان عام طور پہ کہیں مسافر ہو لیکن امام کے پیچھے جب نماز پڑھے گا تو وہ پوری پڑھ لے گا, اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ حضرات مقیم ہیں اور آپ کے امام مسافر ہیں تو آپ حضرات کو پوری پڑھنی ہوگی. جی, اس لیے مینا میں ایک بات کا خیال رکھیں ساتھی کہ ایسا امام مقرر کریں خیمے میں, وہ ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً کہ گروپ لیڈر ایسے ساتھی کو امام بنا دیتے ہیں, یا علماء ہوتے ہیں ساتھ میں جو گروپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر وہ مقیم تو آپ بھی مقیم, وہ مسافر تو آپ بھی مسافر. تو لہٰذا اس چیز کا اہتمام کر لیا جائے کہ امام اپنے انداز سے بنائے. لیکن اگر بالفرض کوئی نہیں ملا اور امام صاحب مسافر تھے, آپ مقیم تھے, تو وہ تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے, آپ کھڑے ہو کر اپنی باقی نماز پوری کر دیں گے. جی جی جی, ہوٹل سے جمعے کی نماز کے لیے. جی جی ہاں, اصل میں جو حرم شریف میں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے سالوں سے, اب ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے ایک تو یہ ترتیبیں بالکل آؤٹ ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا تھا کہ 10 بجے یہ لوگ دروازے بند کرتے ہیں, تو مجمع 10 بجے سے پہلے جمعے کے لیے اندر. اب نہیں ہے. اب ان کو اگر محسوس ہوا کہ 9 بجے ہمیں بند کرنے ہیں تو وہ بند کر دیں گے, 8 بجے ہوئے تو 8 بجے کر دیں گے. اس لیے اس کے لیے کوئی حتمی چیز نہیں ہے. لیکن ویسے ایک نارمل اندازہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز جیسے 12:30 12:15 بجے تک ہوتی ہے, تو کم از کم انسان 2.5 گھنٹہ پہلے نکلے گا تو حرم شریف کے اندر پہنچ جاتا ہے. 2.5 گھنٹہ پہلے جمعے کے لیے. عام نمازوں میں تو آپ اگر 1 گھنٹہ پہلے جائیں گے تو مل جائے گی جگہ. جی جگہ بنا دی. تو بہت حاجی صاحب فرما رہے ہیں, چونکہ ہو کے آئے ہیں, کہ اب حرم شریف میں سسٹم کر دیا ہے کہ ہر سیڑھی کے نیچے انہوں نے وضو خانے بنا دیے ہیں. تو پھر تو بہت اچھا ہے, پھر آسانی ہے, پھر بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو مجلسیں ہوئی جس نسبت سے ہم بیٹھے, ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما دے. جو ساتھی سیکھنے کے جذبے سے آئے, یا اللہ ان کے پورے سفر کو آسان فرما دے. آداب کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, احکامات پر چلتے ہوئے پورے حج کے عمل کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ان کے جانے کو قبول فرما دے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے, ان کی دعاؤں میں پوری امت کے حصے مقرر فرما دے. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں, دل میں جذبہ ہے, تڑپ ہے, اللہ ان کے جانے کو آسان فرما دے. مدینہ طیبہ حاضری کو آداب کے ساتھ قبول فرما دے.
جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، بعض ساتھی اس مجمع میں ایسے ہیں جو بیمار ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس سفر کو آسان فرما دے، ان کی خدمت کرنے والوں میں خدمت کا جذبہ بھرپور درجے میں پیدا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ہمارے ہاں اسوہ حسنہ کی مجلس ہوتی ہے ہر ہفتے، آج نہیں ہوگی، آج وہ مجلس نہیں ہوگی، آئندہ ہفتے ہوگی۔ السلام علیکم۔